نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی میں، علم و عمل میں، جان و مال میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کو حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر سے، نظر بد سے، برے لوگوں کی برائی سے، ہر آنے والی مصیبت پریشانی سے، زمینوں آسمانی آفات سے محفوظ فرمائے۔ آئیے حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 7 میں فرمایا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ تمام حمد رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا معبود ہے، خالق و مالک ہے، جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ وہ سب جانتا ہے جو زمین کے نیچے ہے، اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے، جو کچھ آسمانوں کے اوپر ہے اور آسمانوں کے نیچے ہے، اس نے چھوٹی سے چھوٹی چیز بنائی، ساری کائنات اس نے بنائی، اور وہ اس کا اکیلا مالک ہے۔ درود و سلام کا ہدیہ دربار رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، کہ جن کی ذات رحمت للعالمین ہے، باعث تخلیق عالمین ہے، جن کی رسالت برائے عالمین ہے، جن کا مرتبہ تمام مرسلین سے اعلیٰ ہے، جن کے صدقے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن کا نام لبوں کی زینت بنتا ہے، تو ہونٹوں پر درود و سلام جاری ہو جاتا ہے۔ آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے دعا۔ دعا مانگنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دعا مانگنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ احادیث میں دعا کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ دعا کتنی مانگنی چاہیے، کس سے مانگنی چاہیے، کیسے گڑ گڑا کے مانگنی چاہیے؟ اس میں پہلے بھی کچھ بات کر چکی ہوں، لیکن وہ کچھ مختصر سی تھی۔ مزید انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دعا کی فضیلت بیان کرتی ہوں۔ اس سے ہمارے اندر دعا مانگنے کا ایک مزید جذبہ پیدا ہوگا، تو جتنی دعا مانگتے جائیں گے اتنی ہمارے لیے راہیں ہموار ہوتی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا، میں نے پہلے وہ آیت کی تلاوت کی، آئیے اب ہم اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والوں کی پکار قبول کرتا ہوں، سو جب بھی وہ پکارے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو بھی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ دعا کرنے والی صبح دعا کرے، شام دعا کرے، نماز پڑھ کے دعا کرے، درود پڑھ کر دعا کرے، تلاوت کر کے دعا کرے، نیکی کر کے دعا کرے، صدقہ کر کے دعا کرے یا حج کر کے دعا کرے، اکیلے میں دعا کرے یا مجلس میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو اسلامی زندگی کا محور ہے۔ مسلمان کی زندگی دعاؤں سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر اس سے آگے دعا کرتا ہے، اسے پکارتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کا معبود ہے، اس کا کوئی خالق و مالک ہے، اس کا کوئی رازق ہے، اس کی کوئی فریاد سننے والا ہے۔ پیارے رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا بھی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ پھر فرمایا، دعا سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز نہیں۔ پیارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں ٹال سکتی۔ مانگو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل، بے شک اللہ تعالیٰ کو سوال کرنا پسند ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ جو دعا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ حیا والا ہے۔ جس وقت اس کا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اس کو عطا کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو وہ خالی لوٹا دے۔
تو اے بندے اس کے آگے ہاتھ اٹھا تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے بھر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چند اشخاص ایسے ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اشخاص کون ہیں؟ فرمایا روزہ دار جب روزہ افطار کرے، وہ امام یا قاضی جو عادل ہو، حاجی جب حج سے فارغ ہو، مجاہد جو راہ حق میں جہاد کے لیے نکلے، اور مریض کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب کوئی حج کر کے آئے تو اس سے یوں کہو سونے حاجی ہمارے واسطے بھی دعا کر دے، سونے حاجی ہمارے واسطے بھی تو دعا کر دے، تیری بخشش ہوئی اب تو ہماری بھی خدا کر دے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک مجاہد جہاد کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اسے پیاس لگی، اس نے جنگل میں ایک جھونپڑی دیکھی، وہ چلتا ہوا وہاں پہنچا، وہاں ایک بزرگ ملے، اس مجاہد نے سلام کیا اور پانی طلب کیا۔ بزرگ نے کہا اے نوجوان تو کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں مجاہد ہوں۔ یہ سنا تو وہ بزرگ بڑے خوش ہوئے، کیونکہ اس نے قرآن کریم میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کے گھوڑوں کی مٹی جو اس کے پاؤں کو لگی ہے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ اس بزرگ کی ایک بیٹی تھی جو مفلوج تھی، ہاتھوں اور پاؤں سے عاری تھی، چلنے پھرنے کے قابل نہ تھی۔ اس نے مجاہد کے ہاتھ اور پاؤں دھلوائے، اسے کھانا بھی کھلایا اور پانی بھی پلایا۔ بزرگ نے درخواست کی کہ اے مجاہد میری بیٹی کے لیے دعا کر دے کہ وہ صحت یاب ہو جائے۔ مجاہد نے دعا کی اور جہاد کے راستے چل پڑا۔ اس کے جانے کے بعد بزرگ نے مجاہد کے ہاتھ اور پاؤں کا دھون لیا اور بیٹی کو پلایا بھی، اور اس پانی سے اپنی بیٹی کو غسل بھی کروایا۔ یہ کرنا تھا کہ اس کی بیٹی صحت یاب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو بیٹی نے پوچھا بابا جان مجھے کس کی دعا سے صحت ملی ہے؟ بزرگ نے کہا بیٹی ایک مجاہد یہاں آیا تھا، وہ تیرے لیے دعا کر گیا۔ بیٹی نے کہا صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا کہ مجاہد کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا کرنا، دعا لینا، دعا دینا تین الگ باتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر صحابہ دعا کے لیے عرض کیا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ کافر ہے، میری والدہ کافرہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتی ہے، حکم ہو تو میں اسے قتل کر دوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ تیری ماں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ اس کی ہدایت کے لیے دعا فرما دیں۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے پیارے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تو ابو ہریرہ دوڑ پڑے۔ صحابہ نے کہا ابو ہریرہ چل کر جا، دوڑتے کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں۔ گھر میں گئے تو غسل کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ماں نے غسل کر کے دروازہ کھولا اور بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ آپ نے پوچھا ماں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کچھ دیر ہوئی سی آیا ایک کالیاں زلفاں والا، دل دے اتھے ہاتھ پھیر کے کر گیا نور اجالا۔ حضرت عمر بن خطاب صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ٹھنڈا پانی پیش کیا۔ اس پیالے کے اندر ایک بال تھا، اس صحابی نے وہ بال نکال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اور مسکرائے اور دعا فرمائی اے اللہ اسے خوبصورت بنا۔ اس صحابی کی عمر 95 برس کی ہو گئی مگر اس کے بال سیاہ ہی رہے اور وہ نوجوان ہی معلوم ہوتے تھے۔ عتبہ بن ابو لہب جس کی منگنی حضرت ام کلثوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سے ہوئی تھی۔ جب سورہ لحم نازل ہوئی تو اس نے حضرت ام کلثوم کو طلاق دے دی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج ہوا۔ یاد رکھو ماں باپ کو بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط فرما۔ عتیبہ جانتا تھا کہ اس ہستی نے کہا ہے کہ جس کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ وہ شکار کھیلنے گیا، رات ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میرے لیے مچان بناؤ۔ دو درختوں کے درمیان کپڑا باندھ کر وہ سو گیا۔ جنگل سے ایک شیر آیا، اس نے سب کو سونگھا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ جب مچان کی طرف دیکھا تو چھلانگ لگائی اور اسے گرا لیا، پھر اس کی بوٹی بوٹی کر دی۔ ایک نصرانی مسلمان ہو گیا، وہ وہی لکھا کرتا تھا۔ پھر وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے زمین قبول نہ کرے۔ وہ نصرانی ذلیل ہو کر مرا، اسے قبر میں دفن کیا گیا مگر زمین نے اسے نکال بحر کیا۔ جگہ بدل بدل کر اسے دفن کیا گیا مگر زمین نے اسے قبول نہ کیا، کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا، زمین نے بھی سنا ہوگا اور تسلیم کیا ہو گیا۔ جو بولے بول او سونا اوہو تقدیر بن جاوے، مقدر دی لکھی ہوئی اوہو تحریر بن جاوے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مالک نے بھائیوں سے خریدا اور مصر لے آیا۔ وہاں اس نے بہت بھاری قیمت کے عوض آپ کو زلیخا کے ہاتھوں بیچ دیا۔ بعد میں پچھتانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے خواب میں نہیں دیکھا تھا کہ تیری جھولی میں ایک چاند آ گیا ہے اور اس پر سونے چاندی کی بارش ہونے لگی؟ تو نے چاند کی قدر نہیں کی، سونے چاندی کو سمیٹ لیا۔ اے مالک، وہ چاند میں تھا جس کی تو نے بے قدری کی اور مجھے دولت کے عوض فروخت کر دیا۔ مالک رونے لگا اور بولا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میری اولاد نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدے میں گر کر سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اسے 1 2 3 4 ایسے ہی کہتے گئے۔ جب 22 تک پہنچے تو مالک بول پڑا، اتنے ہی کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے مالک کو 22 بیٹے عطا فرمائے۔ میری بہنوں، مدینے میں بارش نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا، ہمارا مال یعنی جانور ہلاک اور کنبہ بھوکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کی دعا فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ رحمت دامی پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا، رحمت دامی پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے ہریا بھریا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ دن جمعے کا دن تھا، اب پورا ہفتہ ہو گیا، بارش تھمنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ پھر جمعے کا دن آ گیا، ایک صحابی مسجد نبوی میں کھڑا ہو گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکان گرنے لگے اور مال مویشی ڈوبنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ مدینے کے اندر نہ برسو۔ کھیتوں میں بارش ہوتی رہی مگر آبادی محفوظ رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے۔ آپ نے پوچھا، اے اسرائیل، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے محلے میں ایک نوجوان کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس نوجوان کے گھر تشریف لے گئے۔ اس نوجوان کی والدہ نے پانی مانگا، اس نوجوان نے اپنی والدہ کو پانی پلا دیا۔ اس کی ماں نے پانی پی کر دعا مانگی، اے اللہ میرے بیٹے کی عمر دراز فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے کہا کہ اے اسرائیل واپس آ جا، میں نے اس نوجوان کی ماں کی دعا کی برکت سے اس نوجوان کی عمر 40 سال اور بڑھا دی ہے۔ تو ماں کی دعا عرش بری کے پار جاتی ہے، اس لیے اپنی ماؤں سے دعا کرواتی رہا کریں۔ کوئی ایسا کام کریں کہ ماں خوش ہو کر دعا دے اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی نوجوان تھے۔ رات کے وقت ان کی والدہ نے سوتے وقت پانی مانگا، آپ پانی لے کر آئے۔
مگر ماں تو سو رہی تھیں۔ سردی کی رات تھی۔ آپ ماں کے سرہانے کھڑے رہے۔ پانی کا پیالہ ہاتھ میں تھا۔ رات کی سردی کی وجہ سے پیالہ ہاتھ کی ہتھیلی پر جم گیا۔ صبح ہوئی تو ماں نے دیکھا کہ بیٹا ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر کھڑا ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹے یہ پانی کا پیالہ کس لیے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اماں جی آپ نے رات کو پانی مانگا تھا، اس لیے میں رات بھر پیالہ اٹھا کر کھڑا رہا کہ کب آپ کو پانی کی طلب ہوتی ہے، لیکن آپ سوئی ہوئی تھیں۔ ماں نے پیالہ اٹھایا تو ہاتھ کی جلد اکھڑ گئی اور خون نکل آیا۔ ماں نے کپڑے سے خون صاف کیا اور پانی پی کر تہجد کی نماز پڑھ کے دعا فرمائی، اے اللہ میرے بیٹے کو ولی بنا دے۔ یہی دعا قبول ہوئی اور آپ ولیوں کے سردار بن گئے۔ بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیندے نے، بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیندے نے، اوہ لوح و قلم والی تحریر بدل دیندے نے۔ دعا اسلامی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک ساری زندگی دعاؤں سے بھری پڑی ہے۔ کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، پانی پیتے وقت کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، نیکی کر کے دعا، لباس پہننے کی دعا، نماز کے اندر کی دعا، نماز کے بعد دعا، کھانے کی دعا، ملاقات کی دعا، قرآن کی تلاوت کے بعد کی دعا، اس طرح ہر عمل میں دعا ضرور کرنی چاہیے، اور دعائیں قرآن و حدیث میں موجود بھی ہیں۔ ہمیں وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے اور ہر عمل کرتے وقت دعا پڑھنی چاہیے۔ ہم اگر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، جمعہ ہو، عید ہو، سب نمازوں میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور مومنوں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، کرتے رہیں۔ یہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، اور اس لیے سکھایا کہ اس سے فائدہ ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص کا جب رتبہ بلند ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اللہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے، اس لیے تیرا درجہ بلند ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کرتی رہا کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، مومن مردوں، مومن عورتوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے لیے، کہ جو امت اس دنیا سے جا چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ جو امت کے لوگ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوشحال فرمائے۔ دوسروں کے لیے دعا مانگے، ہمارے حضور ہمیں عطا کریں گے۔ آئیے ہم ساتھ مل کر دعا کر لیتی ہیں۔ کر دیاں اسی دعاواں ربا بخش خطاواں، امتی جیڑے پاک نبی دے لتھڑے وچ گناواں، کر دیاں اسی دعاواں جیڑیاں توبہ کردیاں رہن، عاجز ہو کے در تے بہن، معافیاں دے دے انہاں تائیں، دیویں نہ سخت سزاواں، اسی کردیاں دعاواں۔ دسی رستہ نیکیاں والا، دل وچ ہووے خوب اجالا، تیری یاد دا دیوا بالن، جد تک آون ساواں، کر دیاں اسی دعاواں۔ اولاد ساڈی تے ماپیاں تائیں، بھائی بہناں بخش سائیں، در اپنے تو نہ دھتکاریں، پھڑ لے ساڈیاں باواں، کر دیاں اسی دعاواں۔ ماں پیو دی نہ پائی جدائی، نہیں تاں کنجو ساری خدائی، روندیاں تے کر لاندیاں ڈٹھیاں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بے حساب بخش لے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اور ہمیں سب کے لیے دعائیں کرتے رہنے کی توفیق دے، دعائیں سیکھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔